اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتکن اور ضرور ہونی چاہیے من سے تم میں سے ضرور ہونی چاہیے تم میں سے امتن ایک امت یدعونا جو بلایا کرے الی طرف خیرن بلائی کی طرف نیکی کی طرف تم میں ضرور ہونی چاہیے ایک ایسی جماعت جو بلائے نیکی کی طرف وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیا کرے بالمعروف بھلائی کا وَيَنْهُونَ اور منع کرے روکے عَنِ الْمُنْکَرِ بدی سے اور اولئک یہ وہی لوگ ہوں گے ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہوں گے کامیاب اور کامران ہوں گے والا اور نہ تکون ہو جانا کالذین مانند الذین ان لوگوں کی مانند ان لوگوں کی طرح تفرقو جو فرقوں میں بٹ گئے تھے واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے من بعد اس کے کہ جب کہ آ گئی تھی ہم ان کے پاس بینات روشن نشانیاں اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب کہ آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں وَأُولَئِکَ اور یہ وہ لوگ ہیں لاہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم عذاب بہت بڑا عذاب ہے یوم وہ دن یاد کرو یوم وہ دن جس دن تب یدو روشن ہوں گے وجوہن چہرے وہ دن یاد کرو جس دن روشن ہوں گے کئی چہرے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اور کچھ چہرے تسود کالے ہوں گے اور کسی کے منہ کالے ہوں گے اس دن فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو نَسْوَدَّتْ سیاہ رو ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اکفرتم کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا بعد ایمان لانے کے بعد فذوقوا پس چکھو اب عذاب تو اب چکھ لو عذاب بما اس وجہ سے بما جو کہ تم تھے تکفرون کہ تم کفر کرتے تھے تم اسلام سے روگردانی کرتے تھے انکار کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ اور اما وہ جو خوش نصیب الذین لوگ اور وہ لوگ جو خوش نصیب نبیدت روشن ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے فافی پس وہ ہوں گے رحمت اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے ہم وہ فیہا اس میں خالدین اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دل کا یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی ہم پڑھ کر سناتے ہیں علیکہ آپ کو بالحق حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وما اور نہیں اللہ تعالیٰ یریدو چاہتا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ظلم کرے للعالمین دنیا والوں پر اور للہ اور اللہ ہی کا ہے ما جو فی السماوات یا آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض اور جو زمین میں ہے اور الا طرف اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجعو رجوع ہو کر جانا ہے امور سارے کاموں نے اور اللہ ہی کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے تمہارے سارے کام جو تم کرتے ہو اچھائی یا برائی جو بھی یہ دین قیم جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم ترین فریضہ ہے اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا اور یہ اس پیغام سے بھی ناانصافی ہوگی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں جن کی زندگیوں کی تاریک رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہیں نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے اس کے آئینہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے ان کی گرمی عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے ارد گرد کے گمراہ کن تاثرات سے بھی وہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کی حکیمانہ انداز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو تو بہت سی گمراہیاں خود اس قوم میں راہ پا سکتی ہیں
جو اس دین کے علمبردار ہے۔ یہ دونوں کام یعنی ملت اسلامیہ کو شاہراہ اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور غیر مسلم اقوام تک یہ پیغام رشد و ہدایت پہنچانا جتنے اہم اور ضروری ہیں اتنے ہی مشکل اور پیچیدہ ہیں۔ اس لیے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے جس کا علم و عمل، ظاہر و باطن، سیرت و کردار رسول اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر کامل ہو۔ ان میں علوم اسلامیہ میں مہارت نامہ کے ساتھ ساتھ سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پختگی اور ظاہر و باطن کی یکسانی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے جس بڑی سے بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست، قلبی بصیرت اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ملت اپنے اس اہم ترین فریضہ کو ادا نہ کر سکے گی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی اس کوتاہی کے لیے جواب دہ ہوگی۔ مسلمانوں کو گروہ بندی اور اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے گروہ بندی اور اختلاف کی لعنت میں گرفتار قوموں کی خونچا داستان اور عبرت ناک کہانی بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اسے سنیں اور نصیحت پکڑیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اصولوں کو پس پشت ڈال دیا تھا اور فروعی اور جزوی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ انہی کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے اور ملت کی وحدت کو اس طرح انتہائی بے دردی سے پارا پارا کر دیا جاتا۔ آج ہم بھی اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو بے شمار فرقوں میں بانٹ رکھا ہے اور علماء نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کی اتنی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اب ان کے آپس میں مل بیٹھنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر جب بحث ہونے لگی اور مناظروں کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو اب وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قوی ہے، وہ چاہے تو چشم زون میں ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ قیامت کے روز دل کی کیفیت چہروں پر عیاں ہوگی۔ جن کے دل نور سے منور ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، اور جن کے باطن میں گمراہی کی تاریکی جمی ہوئی ہے اس روز ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کامیابی و نجات پر فرحت و سرور کی کیفیت جو چہروں پر نمایاں ہوگی اس کو بیاض وجہ یعنی چہرہ کی سفیدی سے اور کفار و فساق